اب اگر آپ لوگ توجہ فرمائیں تو میں تھوڑا پڑھا لوں آپ کو، اجازت اگر آپ کی ہو تو. ناؤ پن ڈراپ سائلنس. سیٹ کر لیں بکس، پیج نمبر 90. یہ آپ کی یونٹ نمبر 8 پیس پوئم ہے. پیس کا مطلب امن، امن یا امن. میم اور نون دونوں پر آپ سکتہ کر سکتے اور میم میں تحریک بھی پیدا کر سکتے، امن بھی کہہ سکتے ہیں اور امن بھی کہہ سکتے ہیں. ایک دوسرا پیس بھی ہوتا ہے، اس کی سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ PIECE. تو یہ پیس جو ہے یہ امن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جیسے ہم نے پچھلی فارم میں ایک چیز پڑھی تھی کہ شاعر عام طور پہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی ایک مدعا اس کا نکلتا ہے، اس سے بھی اس کا ایک معنی اور مفہوم نکل کے سامنے آتا ہے. لیکن اصل میں شاعر کا مدعا جو ہوتا ہے اکثر اوقات کچھ اور ہوتا ہے. اس پوئم کو بھی آپ نے اسی نظریے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈاکٹر ہارٹمین نے لکھی ہے اور ایک یعنی آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا بند کر دینا، چھوٹی بات میں بڑی نشانی بیان کر گئے. کہتے ہیں کہ the wind is now a roaring, smashing monster of destruction, raking all men's work from the valleys, from the vales, and sends them spinning, broken, flying. But all of that is not its core. Its center is in truth, eternal stillness, bright blue skies, and all you hear are gentle whispers, far away and unimportant. بس اتنی سی نظم ہے لیکن اس میں بہت بڑی بات بیان ہوئی ہے. ذرا اس کے دیکھیں ٹرانسلیشن کیا ہے. The wind is now, ہوا اس وقت, a roaring, smashing. roaring کہتے ہیں دھاڑنے کو، جیسے شیر نہیں دھاڑتا ایسے دھاڑ رہی ہے. smashing اٹھا اٹھا کے پٹخ رہی ہے. اب جیسے والی بال میں کہتے ہیں نا کہ اسمیش کی ہے کسی نے، یعنی والی بال کو پٹخ دی ہے. تو ہوا بھی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ پٹخ رہی ہے. مانسٹر آف ڈسٹرکشن، گویا معلوم ہوتا ہے کہ تباہی کی بلا ہے. مانسٹر کہتے ہیں بلا کو، ڈسٹرکشن تباہی اور بربادی کی بلا ہے. ریکنگ آل مینز ورک، انسان کے کیے ہوئے سارے کام کو تباہ کرتے ہوئے. ریکنگ اکھاڑتے ہوئے. یہ جو آپ گھروں میں کرنڈی استعمال کرتے ہیں عام طور پہ گھاس کو یا کسی چیز کو اکٹھا کرنے کے لیے، اس کو ریک کہا جاتا ہے، RAKE. تو ہوا بھی اس وقت وہی کام کر رہی ہے کہ جو ریک کر رہا ہوتا ہے. ریکنگ آل مینز ورک، انسان کے کیے ہوئے سارے کے سارے کام کو اکھاڑ رہی ہے. فرام دا ویلیز، وادیوں سے. فرام دا ویلز، گھاٹیوں سے. سینڈز دیم اسپننگ، بروکن فلائنگ، توڑ کر گھما رہی ہے اور اٹھا کے ہوا میں پٹخ رہی ہے اور پھر اڑا رہی ہے. بروکن فلائنگ. اچھا، اس سے پہلے اس بات کی میں ذرا توضیح کر دوں. آپ نے کبھی ہوا کو ایسے کرتے دیکھا؟ کب دیکھا ہے؟ کیسے؟ میں جیسے بیان کر رہا ہوں اس کو، جیسے شاعر نے بیان کیا. آپ نے سنا ہے؟ کیا سنا ہے؟ ایک سیکنڈ، آپ نے سنا بھی ہے؟ یعنی ہوا جو ابھی اس وقت وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا سردیوں میں آپ نے کب ایسا دیکھا ہے کہ انسان کے کیے ہوئے سارے کام کو تباہ کیا ہو، اس نے چیزوں کو اٹھا اٹھا کے پٹک رہی ہو؟ کبھی دیکھیے. اچھا ٹھیک ہے، گڈ. صرف میں نے آپ کو بتایا تھا جس بچے نے بات بتانی ہو وہ ہاتھ کھڑا کیا کرے، اس کے بعد جب اس کو پوائنٹ کیا جائے پھر بات بتائے. اس طرح کسی کی سمجھ نہیں آئے گی نا. اچھا بتائیں جی، آپ بتائیں، آپ نے دیکھی ہے کبھی ہوا ایسی؟ کون سی چیزیں؟ مثال کے طور پر شاپر وغیرہ اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ انسان کا کیا ہوا کام ہوتا ہے. ہاں، پسا رچا ہوتا ہے تو وہ بھی کبھی کبھی اکھڑ جاتا ہے. کچھ لوگوں کی بیرکس بھی اڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. چادر جو ہوتی ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے، چھتیں بھی اڑ جاتی ہیں لوگوں کی، کپڑے بھی اڑ جاتے ہیں لوگوں کے جو عورتوں نے عام طور پہ دھو کر بچھائے ہوتے ہیں سکھانے کے لیے. ایسا ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں بیان ہو رہی. آپ نے کبھی بلواں دیکھا ہے؟ بلواں جس کو پہاڑی میں کہتے ہیں بلواں، جو ہوا گول گھومتی ہوئی آتی ہے اور چھوٹے چھوٹے پتوں کو اور کاغذوں کو اپنے ساتھ لپیٹتی جاتی ہے.
کتنے بڑے پیمانے پہ دیکھا ہے؟ کتنے بڑے پیمانے پہ دیکھا ہے؟ ایک بیٹا جو بول رہا ہے اس کو بولے دیجیے نا پلیز. جی تھوڑا بہت دیکھا ہے. اور کسی کا کوئی ایکسپیرینس؟ اچھا ایسا کوئی بچہ ہے یہاں پہ بیٹھا ہو جس نے یہ نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھی کبھی یوں ہوا گول گھومتی ہوئی جاتی ہے اور چیزوں کو ساتھ لے جاتی ہے؟ موبائل میں دیکھی ہے. اچھا بیٹا یہ جو ہوتی ہے نا ہمارے ہاں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ یوں سمجھ لو کہ سمندر میں قطرہ ہوتا ہے. اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں، اگر افریقہ میں دیکھیں، اگر جاپان میں دیکھیں، فار ایسٹ کے جو ایریاز ہیں یہاں پہ دیکھیں، تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹورنیڈو یا سائیکلون. ٹھیک ہے، پانی کے ذریعے سے آتا ہے تو یہ سائیکلون ہوتا ہے. جیسے ہریکن ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے سٹورم، ایک ہوتا ہے ہریکن. سٹورم ہوتا ہے جو آپ کے خشکی کے اندر طوفان آتا ہے، ایک ہوتا ہے ہریکن جو پانی کے اندر طوفان آتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک ہوتا ہے سائیکلون، ایک ہوتا ہے ٹورنیڈو. بہرحال اس میں جو بھی فرق ہو، اصل یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑے پیمانے پر آتا ہے تو یہ گھروں کو پورے گھر کو پٹک کے رکھ دیتا ہے، اڑا دیتا ہے. انسانوں کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، گاڑیوں کو اڑا دیتا ہے، ان کو تباہ برباد کر دیتا ہے. فصلوں کو، جو کہ ہمارے ہاں جو بلواں آتا ہے وہ تو بالکل سمندر میں قطرہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ایک حصہ ہوتا ہے اس کا. وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ آتا ہے. آپ یوں سمجھ لو کہ جیسے کون آئس کریم ہوتی ہے نا، اسی کی شکل کا ہوتا ہے. یعنی کون آئس کریم کو رکھ دیں نا، جیسے کون جو اس کا ہوتا ہے بسکٹ، تو اسی شکل میں یہ ہوتا ہے، کون بنا ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک. اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ یعنی ٹیمپریچر میں جب ڈفرینس آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے نیچے اتر آتی ہے ہوا اور یوں گول گھومنا شروع کر دیتی ہے. ایک سائنٹیفک فینومینن ہے، اس کو ابھی بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میرا موضوع بھی نہیں ہے، لیکن اصل میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا اس وقت یہی کام کر رہی ہے. But all of that is not its core. لیکن یہ چیز اصل میں اس کا مرکز نہیں ہے. Its center is in truth. اس کا مرکز کہاں پہ ہے؟ حقیقت میں جو سچ ہے نا اس میں ہے. Eternal stillness. یہ ابھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے سب کا. اس کو سمجھنا ہے کہ شاعر اصل میں کیا رہا ہے. جتنے بھی حالت بیان کر رہا ہے نا، یہ اصل اس کا موضوع ہے ہی نہیں. But all of that is not its core. Its center is in truth. اس کا سینٹر سچ میں ہے. Eternal stillness. کہ جو کہ ابدی یا دائمی یا ہمیشگی کی اسٹلنس ہے، یہ سکون ہے. برائٹ بلو اسکائز. جو کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ گہرے چمکتے ہوئے نیلگوں آسمانوں میں. اینڈ آل یو ہیئر. اور وہ تمام چیزیں جو تم سنتے ہو، آر جینٹل وسپرز. وہ تو محض نرم سرگوشیاں ہیں. فار اوے. جو کہ بہت دور ہو رہی ہیں. اینڈ ان امپورٹنٹ. اور جو اتنی اہم نہیں، غیر اہم ہے. اب بتائیے اس نظم سے آپ نے کیا سمجھا؟ کسی شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لیے اس کلام کے اندر اتر کے دیکھنا پڑتا ہے گہرائی میں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ میں سے کسی بچے نے اس بات کو سمجھا؟ کیا سمجھا دنیا کے بارے میں؟ شاباش، کھڑے ہو جائیں. شاباش. علی امجد بتائیے کیا سمجھا؟ بہت اچھے. ایٹ لیسٹ کلیپ تو بنتی ہے نا ان کے لیے، انہوں نے ٹرائی تو کی ہے. بتائیں کیا بنتا ہے؟ جنگ ہوتی ہے جو لوگوں کے درمیان، اور یعنی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مصیبتیں ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں نا، انسانوں کے درمیان آ جاتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ کی مراد یہی ہے نا، جنگ چونکہ ایک مصیبت ہی ہوتی ہے نا، یا ایک ناگہانی آفت ہوتی ہے. جی آپ فرمائیں. سمجھ آیا کچھ؟ اور علی نہیں سمجھ آیا؟ بیٹھے میں سمجھاتا ہوں. چلیں اس کا مزید تھیم پڑھ لیتے ہیں، اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کچھ سمجھ آ جائے. Nature teaches us lessons through wind, water, mountains and light. قدرت یا فطرت ہمیں اسباق سکھاتی ہے through wind، ہوا سے، water، پانی سے، mountains، پہاڑوں سے، and light، اور روشنی سے. یہ کیسے سبق سکھاتی ہے؟ یعنی کبھی کبھی ونڈ، ہوا سے طوفان آ جاتا ہے، آندھی آ جاتی ہے. واٹر سے سیلاب آ جاتا ہے. ماؤنٹن سے لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے بڑے پیمانے پر. اینڈ لائٹ سے آسمانی بجلی پڑ جاتی ہے. یہ سب کیا ہیں؟
آسمانی آفتیں یا قدرتی بلائیں ہیں, یا a bolt from the blue اس کو کہتے ہیں. So wind in the form of storm smashes everything. ہوا storm کی صورت میں ہر ایک چیز کو پٹخ دیتی ہے. In its rage, اپنے غصے میں, it destroys trees. یہ درختوں کو تباہ کر دیتی ہے, fields, کھیت کھلیان کو تباہ کر دیتی ہے, and buildings, اور عمارتوں کو تباہ کر دیتی ہے. But when the wind is gentle, لیکن جب ہوا نرمی سے چل رہی ہوتی ہے, and cool, and it gives lives to birds, تو یہ کونپلوں کو, birds کو, پرندوں کو, and humans, اور انسانوں کو زندگی بخشتی ہے. یعنی اس وقت بھی جو ہم سانس لے رہے ہیں, جو ہوا ہم انہیل کر رہے ہیں, اپنے اندر لے رہے ہیں, وہ اپنے اندر آکسیجن رکھتی ہے, وہ اپنے اندر ایسے عناصر یا ایسے ایلیمنٹس رکھتی ہے جو زندگی بچانے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہیں, لازم ہیں, انیویٹیبل ہیں. We have to experience storms to enjoy peace. ہمیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے امن سے حظ اٹھانے کے لیے, اس کو انجوائے کرنے کے لیے. اب بتاؤ, سمجھ آیا کچھ سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ دیکھو, پہلے اسٹینزا میں شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہوا یہ سب کچھ جو تباہی اور بربادی اور تباہ کاریاں مچا رہی ہے انسان کے ساتھ, اس کے کاموں کے ساتھ, اس کے اراؤنڈ, اس کے سراؤنڈنگ میں تمام اشیاء کے ساتھ, وہ غیر معمولی طور پر ایک مصیبت ہے. ایسا ہی بیان کیا نا اس نے. دوسرے پیراگراف میں اس نے کہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اصل چیز کچھ اور ہے جو آسمانوں میں ہے, گہرے آسمانوں میں ہے, اور اس کے نزدیک یہ جو کچھ بھی تم سن رہے ہو اور دیکھ رہے ہو یہ ان امپورٹنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ شاعر اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس زمین پر, اس پلینٹ ارتھ جو ہے, اس پہ مجبور محض مخلوق ہے. ٹھیک ہے, ہم قادر مطلق نہیں ہیں, قادر مطلق کوئی اور ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم مجبور محض ہیں, یعنی کچھ چیزوں کا تو ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے, لیکن کچھ چیزوں پہ ہمیں اختیار نہیں ہے. حادثات ہوں گے, مصائب آئیں گے, آلام ہوں گے, غم آئے گا, دکھ ہوگا, درد سہنا پڑے گا, ان ساری منازل سے ہمیں گزرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہم حادثات کو, ایکسیڈنٹس کو, اموات کو, مصائب کو, قدرتی آفات کو, ناگہانی مصائب کو کبھی روک نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اس کا سینٹر کہاں پہ ہے؟ قدرت میں ہے. یعنی قدرت کون؟ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کہیں گے, اگر آپ نیچر کو مانتے ہیں تو نیچر کہیں گے. یعنی کوئی ایتھیسٹ ہوگا, ملحد ہوگا, تو وہ نیچر کے بارے میں کہے گا کہ سب کچھ نیچر کر رہی ہے. ملحد کون؟ دہریہ, جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہوتا. ایون ایگنوسٹکس جو ہوتے ہیں, جن کو معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں اللہ ہونا بھی چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ہے یا نہیں ہے, یعنی وہ ابھی ایک کنفیوژن کی صورت میں حال میں ہوتے ہیں. یعنی ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ ملحدین, دہریے, جو کہتے ہیں کہ خدا کوئی ہے ہی نہیں, قدرت کا نظام خود بخود چل رہا ہے. اور ایگنوسٹکس کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ابھی شک میں ہوتے ہیں, نہ ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ ہے, کہ خدا ہے, اور نہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہے, یعنی وہ درمیان میں ہوتے ہیں. بہرحال کوئی بھی آپ انسانوں میں سے کوئی بھی شخص ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, جو ہو, ہندو ہو, ایتھیسٹ ہو, اگنوسٹک ہو, کوئی بھی ہو, تو اصل میں اس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں میں مجبور محض ہوں, اس کو تو بہرحال ہونا ہی ہے. تو اس سے بھی آپ ایک سبق سیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے, اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں, مصائب بھی آتے ہیں, غم بھی ہوتا ہے, اور لذت بھی آپ کو حاصل ہوتی ہے, سکون بھی ہوتا ہے, بے سکونی بھی ہوتی ہے, اطمینان بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے. تو ہر ایک چیز سے آپ کو پھر گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں اس نظم کا مرکزی خیال ہے.